کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلقی اللہ راضیا، جس سے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت القدس القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک بکریاں چرانے والا تھا۔ گاؤں کے ساتھ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو چراگاہ کے طور پر یوں بولیں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، کہ جہاں پر لوگ اپنے جانور لے آتے ہیں اور ان کو وہ چراتے ہیں، وہ جانور چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف چراگاہیں مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، اس کے اپنے الگ سے معاملات بھی ہیں۔ بہرحال تو وہ بکریاں چلانے والا آدمی تھا، وہ بکریاں لے کر کے جاتا تھا اور دور یوں بولیے کہ گاؤں سے دیہات سے دور کہیں پر اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دماغ میں کیا سوجی کہ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھا اور اس نے شور مچا دیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، گاؤں دیہات میں یہ کلچر اللہ کی رحمت سے آج بھی موجود ہے اور بڑا اچھا ہے کہ وہاں جب بھی کوئی شخص مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ آگے آتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو ہم اپنی اویلیبلٹی وہاں پر پیش کریں، اور اگر ہم بندے کی مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش بھی کریں، اور اس کا ہمیں دین اسلام کے اندر ترغیب بھی ملتی ہے۔ بڑا اچھا اور بڑا پیارا عمل ہے۔ دیہات میں تو ویسے یہ کلچر بہت زیادہ ہے، کوئی بھی بات ہو تو لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی آواز سن کر لوگ جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں جو آیا، وہ کسی نے لاٹھی اٹھا لی، کسی نے بھالا اٹھا لیا، کسی نے برچھا اٹھا لیا، مطلب لے کر کے لوگ جو ہے وہ دوڑ پڑے۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرانے والا وہ جو لڑکا تھا وہ ٹیلے پر بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تم تو کہہ رہے تھے شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لوگ پریشان ہوئے، امبیرس ہوئے، ان کو برا بھی لگا، واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد گزرے، دوبارہ اس کو پھر یہی خیال آیا، اس نے پھر وہی کام کیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لوگ دوڑ پڑے اس کو بچانے کے لیے، اس کے مال کو بچانے کے لیے، اس کی بکریوں کو بچانے کے لیے، اس کی جان کو بچانے کے لیے۔ لیکن یہ تو پھر ویسے ہی وہاں پر بیٹھا مسکرا رہا تھا یا کہہ کے لگا رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! وقت گزر گیا، وقت گزر ہی جاتا۔ تیسری مرتبہ جب کچھ دن گزرے تو اس نے پھر آواز جب بلند ہوئی کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، اب یہ آواز پہلے سے لاؤڈر تھی، یعنی اونچی آواز تھی۔ لوگوں نے آواز سنی، کچھ نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں جو ہے نا وہ یوں ہوتا ہے، بندہ بات کر لیتا ہے کہ پھر لگتا ہے کہ یہ مذاق ہی کر رہا ہے۔ لیکن اب کیا تھا؟ اب تو واقعی شیر آ چکا تھا۔ شیر آیا، اس نے بکریوں کو چیڑ پھاڑ کیا، اس کو نقصان پہنچایا، بالآخر بھاگ گیا۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہے آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ تو حال برا پڑا ہوا ہے اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ جو پہلے 2 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ نے، مذاق میں بولے ہوئے جھوٹ نے، نتیجہ کیا نکالا کہ اس کا ٹرسٹ جو تھا، اس کا جو اعتماد تھا، اس کو ختم کر دیا، ڈی ویلیو کر دیا، اس کی بات کی ویلیو کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، حالانکہ وہ کیا تھا؟ مذاق میں تھا۔
تو جھوٹ جب بھی بولا جاتا ہے یہ اپنی شناعتیں اپنی بدبختیاں کیا ہے وہ لے کر کے آتا ہے. تو ایک مسلمان کی زندگی میں جھوٹ یہ نہیں ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. اور جھوٹ کا سہارا اگر ہم انالیسس کر لیں اپنے معاملات کا، اپنی زندگی کا، اپنے طریقہ کار کا، تو جھوٹ کا سہارا بندے کو اسی وقت لینا پڑتا ہے جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ نہیں بولے گا. لیکن جہاں پر بندے نے کوئی غلطی کر رکھی ہے یا کوئی کوتاہی کی ہے، دو باتیں ہیں. غلطی کی ہے اس کو چھپانے کے لیے، کوتاہی کی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. سہارا وہ لے لیا کہ جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس نے کیا سہارا دینا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کی عمارت دھڑام کر کے گرتی ہے، اور عمارتیں تعمیر کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن ڈیمولش ہونے میں زیادہ وقت لگتا نہیں ہے. اللہ کی پناہ ہے. ابن نگران شورا داؤد قادم القدسیہ نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات کہی. آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کے درخت پر اعتبار کا پرندہ نہیں بیٹھتا. یاد رکھیں. اس لیے ہمیں اپنے کردار میں سے، اپنے معاملات میں سے، اپنے جو بھی ہمارے روزمرہ کی جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے جھوٹ کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے، زندگی میں سے نکال دینا ہے اس کو. سچے نبی کے سچے غلام بن کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. غلطی ہے تو اس کو تسلیم کر کے آئندہ غلطی سے بچنے کے لیے بندہ جو ہے وہ قدم بڑھائے. کوتاہی کی ہے تو کوتاہی کا بعض اوقات خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس کو بھگت لیں. یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، ایک دفعہ کیا ہوا کام ہے. آئندہ بندہ کیا ہے وہ پھر الرٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر جھوٹ کا سہارا لے کر کے اس کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے، غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پہ ڈٹے رہیں گے، اپنی کوتاہی ہے اس کا ازالہ نہیں کریں گے، اس سے اپنے اندر سے دور نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے چھوٹی بیماری آگے چلتے 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 بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر بڑی ہو کر مایوس العلاج بندے کو قرار دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، اب تو بس موت کا انتظار ہی ہے جب تک ہو سکے. تو بہتر بند کیا ہے اسی پہ لگایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک کام بتا دیں جس سے میں رک جاؤں. تو حضور نے اسے کیا فرمایا؟ فرمان کا مضمون کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ مت بولو. تو اس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نے کیا کیا؟ اس بندے کو سارے گناہوں سے گویا کہ کیا کر لیا؟ بچا لیا. بلکہ یقیناً بچا لیا الحمدللہ. تو جھوٹ کا سہارا بندہ وہیں پر لیتا ہے جہاں پر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. تو گڑبڑ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہو گئی ہے تو بعض چیزوں کے کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. ایک دفعہ بندہ سیکھ لیتا ہے، پھر آئندہ بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ جھوٹ کا سہارا عمومی طور پہ جس طرح میں نے دو باتیں کی، یا کوئی غلطی ہے اس کو چھپانے کے لیے جو ہے نا وہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، یا اپنی کوتاہی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا دیگر مقاصد بھی اس کے ہو سکتے ہیں. کیا فرمائیں گے کہ ان حالات سے بھی بندہ دو چار نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ بولے. اصل میں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ تو اس کو نہیں کہا جائے گا، ون ٹائم سزا ہے، یہ کر لیا جائے. سزا کر لیں، یہ ایک بار سزا ہے. اب اگر جھوٹ پہ بندہ ڈٹا رہا تو پھر بار بار سزا ملے گی، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بعض کو 40 بھی بولنے پڑتے ہیں. ایک ڈھکنا ڈھکنے کے لیے اتنے ڈھکنے جو اچھا. پھر کیا ہے کہ پکڑا کیسے جاتا ہے جھوٹا شخص کہ اس میں ربط نہیں ہوتا، بے ربط ہوگا معاملہ. جب بے ربط ہوگا، جیسے پوچھیں گے جھوٹے سے، یعنی اس نے کوئی ایسا کام دیا، کام کر دیا اس نے، اب آپ پوچھیں گے وہ صبح کتنے بجے آپ اٹھے تھے؟ 7 بجے اٹھا تھا. ناشتہ کتنے بجے کیا؟ 8 بجے کیا. اب یہ سارا رات کا جدول لیں گے، پھر دوبارہ پوچھیں گے صبح کتنے بجے اٹھے تھے؟ تو 8 بجے اٹھا تھا. ناشتہ کتنے بجے کیا؟ 7 بجے کیا تھا. وہ بھول گیا نا پہلے اس نے کیا کہا تھا. تو ایک تو یہ کہ جھوٹا شخص پکڑا تو جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کہیں بھی ہونا پکڑا جاتا ہے، یہ رہتا نہیں ہے. جھوٹ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے. اور خیر دنیا پکڑے یا نہ پکڑے اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو بندہ شریعت پر عمل کرے. اور یہ واقعی آپ نے جو انویسٹ والی بات کی، یوں دیکھا جائے تو صحیح ہے کہ ون ٹائم جو ہے نا، یہ یوں سمجھے کہ
तकलीफ बर्दाश्त करने के इन्वेस्ट है, यूँ भी कर सकते हैं। और ये वन टाइम जो है इंजेक्शन है, ये एक बार ये एंटीबायोटिक वाला इंजेक्शन लगा लिया ना, अच्छा अब आइंदा आप झूठ बोलने वाला मोहतात हो जाएगा कि यार देखो फिर मुझे जो ना वो इकरार करना पड़ता है, फिर आजमाइश हो जाएगी। अच्छा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जो ना बंदा गलती से बोल बैठता है, इरादतन नहीं होता। अब अगर गलती से बोल बैठा ना तो अब भी रुजू कर ले, अगरचे कि इसने बोलना कुछ था निकला कुछ या जो भी हुआ, अभी रुजू का तो है ना। यानी से बोलना ये था कि नहीं मैंने ये काम जो है ना वो इसको यही करना कहना था, ये काम मैंने किया है, अब ये जो ना यूँ कह दिया ये मैंने काम नहीं किया, गलती से उसने कहा है। इरादा इसका यही था कि मुझे यही करना है कि ये काम मैंने किया, गलती मेरे से भी है। मगर अब जो इसने बोल दिया जुमला, अब उसको शैतान क्या करेगा, नहीं अब तूने बोल देना बस, अब तू डटा रहे, वरना फारिग हो जाएगा, वरना नुकसान उठाएगा, तो नहीं वजाहत कर दे। वरना चूँकि आज अगर ये इकरार नहीं करता ना तो ये बला किसी और पर आएगी वक्ती तौर पे कि भाई ठीक ये गलती इसने नहीं की तो ठीक है फलां ने की है, लिहाजा इकरार कर ले, बोल देगा ये मुझसे हुआ है, मेरे मुंह से निकल गया तो ये मुझसे हुआ। आपको लगता है गलती मानना इतना आसान काम है जिस तरह आप फरमा रहे हैं? बिल्कुल इसमें गलती मान लीजिए, वरना वो क़यामत का दिन है, वो तो ज़बान बोलेगी आज़ा बोलेंगे, फिर बंदा यहीं पे गलती मान ले कि ये गलती हो गई है। अब देखें कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी बड़ी है कि जब ये गलती माने ना अपने तो उसको अल्लाह ताला से दुआ करे, तौबा भी करे और अपनी गलती का इकरार भी करे। इमेज खराब नहीं हो जाता बंदे का? जैसे मिसाल के तौर पर आपके साथ मेरा एक जो है ताल्लुक है, मैं आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ, मैं अगर झूठ बोल लिया मैंने, अब मैं बता दूं, अल्लाह ना करे कभी यूँ हो तो अब मैं बताऊं जी मैंने तो झूठ बोल दिया, तो आप मुझे यूँ लगेगा कि यार खलीफा अमीर हसन के सामने रेपुटेशन क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ये पता नहीं ये प्रोग्राम में दोबारा मुझे साथ रखेंगे नहीं रखेंगे। अच्छा चलो अभी बोल दिया, आइंदा ऐसा काम जो है ये नहीं करूँगा। यूँ बंदा खुद ही ये मैंने एक सिचुएशन रख करके जो है वो अर्ज़ किया है कि लोग हुज़ूर अपना इमेज जो है ये ख़राब ना हो जाए, मेरी बात जो है वो ख़राब ना हो जाए, ताल्लुक़ है ये ख़राब ना हो जाए, या मैं जॉब में हूँ तो इस पे मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क ना आ जाए। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को लोग जो है वो अपनी अहमियत को जो है बचाने के लिए बाज़ औक़ात फिर वो क्या करते हैं, गलती पर स्टैंड जो है वो ले लेते हैं। अब देखिए इसमें यह है कि अगर बंदा इकरार भी करे ना तो ज़रूरी नहीं कि यही जुमला बोले कि मैंने झूठ बोला है, ये भी तो कह सकता है ना कि यार मुझे यहाँ जो ना वो ये था जुमला काम ये है यूँ है और यूँ मैंने कहा है, ये तो गलती होगी मुझसे। हाँ गलती होगी तो यूँ करके भी कहे। अब बिल्कुल सामने वाला शख्स ही ऐसा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसकी सोच की कुछ कमी है, यानी बाज़ औक़ात होते हैं तो समझ क्या कह रहा हूँ समझा नहीं, अब उसको बोलते हैं मेरे से जो ना वो झूठ निकल गया है, निकला तो है ना मुँह से, इरादा हो या गैर इरादा हो निकला तो है ना, इरादा तो बोला तब भी यूं करके सर अपनी इज्जत को भी बचाने की कोशिश करेगा। मगर अब ऐसा भी नहीं कि अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में झूठ पे झूठ बोलता रहे, ये तो बेइज्जती पे बेइज्जती होगी बाद में, तो थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते जाएंगे। अल्लाह बचा। आप देखें ना कि जो कत्ल करता है या जो जुल्म करता है आखिरकार वो मारा कैसे जाता है, जो झूठ बोलता है वो भी आखिरकार बदनाम हो जाता है। जब फिर क्या होता है कि वो सच भी बोल रहा होता है ना तो उसकी बात को कोई भरोसा नहीं करता, कह रही तो है ही झूठा, ये बात तो झूठ बोलता है, इसके बाद तो भरोसा नहीं करो, उसकी कसम पे भी भरोसा मत करो। तो झूठ से बचना चाहिए। सबसे बड़ा ये कि अल्लाह की नाफरमानी है, सही सबसे मेन तो ये अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया, ख़त्म। दुरुस्त फरमाया आपने। ऐसा अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए आमीन। और वाकई गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए, उस पर डटना नहीं चाहिए। गलती तस्लीम करने से इज्जत घटती नहीं है, बढ़ती है, आनंद, सामने वाले का एतमाद बहाल होता है। क्या बात। अच्छा अब देखिए जब मैंने अर्ज़ की ना कि दुआ करे, अल्लाह ताला से तौबा करे, दुआ करे, देखें कि दिलों में डालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में डाल देगा कि अब वही शख्स सोचेगा नहीं यार इसने झूठ बोले, इसने इकरार कर लिया है, ये देखो कैसा सच्चा है। अच्छा अब क्या है कि ये उसको सच्चा नहीं, वो देखो कितना खौफ खुदा वाला है। जब सामने वाले का ज़हन ये बन जाएगा नहीं यार ये खौफ खुदा वाला है, तो अब जो है एहसास है, ये एहसास है, तो अब क्या है उसे डबल भरोसा करेगा, क्या बात, ज़्यादा भरोसा करेगा, क्योंकि दिलों में डालने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, वो उसके दिल में रहम डाल देगा। ऐसा मैं एक और बात भी कहना चाह रहा हूँ और मौजूद जो चल रहा है इसी से रिलेट करती है। बाज़ औक़ात लोग करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो करते हैं, धोखा देते हैं, लोगों का माल जो है वो लूट लेते हैं, कारोबार में फ्रॉड कर देते हैं, लेकिन उनकी ज़ाहिरी शबाहत
ان کی ظاہری شکل و صورت یعنی یوں بولیے کہ ریلیجس اور مذہبی ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ مجھے کسی نے حضور ایک اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ کی ایک کہانی انہوں نے بتائی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سلمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جب بھی ایک مبالغتاً انہوں نے بات کی کہ بات کریں تو وہ کبھی مسجد کے پاس تصویر کھینچ کے بھیج رہا ہے، میں مسجد کے پاس ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میں یہ کروں، یعنی اس طرح کی تصویر ہمیں بنا کر کے جب بھی اس سے پوچھیں کہاں ہو یعنی کیا کر جھوٹ، رہے ہو، یعنی یہ اب پتہ نہیں جھوٹ ہے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تصویر ہمیں کیا کر دیتا ہے، وہ بھیج دیتا ہے، لیکن کیوں کام بیچتا ہے دیکھیں وہ؟ کیا ہے جی. اچھا، کام کیا؟ کام تو فراڈ ہے نا حضور، فراڈ اچھا، کیا فراڈ ثابت ہو گیا، 3 کروڑ روپے جو ہے نا وہ خرد برد کر دیے. اتنا مطلب ایک میں اب فگر بتا رہا ہوں آپ کو، بہرحال جو بھی ہے. لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو اپنا اس طرح کا امیج بلڈ کر رہا ہے، اس کا جو ہے وہ انداز، اور پھر ساتھ میں کیا کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، یعنی سیاہ سفید بھی کیا کرتا جا رہا ہے، اس کو دال دلیا بھی مکس کرتا جا رہا ہے. یہ ہے، اس کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. اور جو دوسرا بندہ ہے اس کے لیے کیا جو ہے وہ رہنمائی ہے کہ اس کو اگر اعتماد کرنا ہے، اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، یہ وہ بھی صرف اور صرف آگے سے جو دیکھتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے، اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوا آگے نکلتا جائے؟ دیکھیں یہ دو چیزیں، کہ پہلے تو ہم حسن زن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، اس نے فراڈ کیا، اس سے غلطی ہوئی. اب دیکھو فراڈ کا ہمارا پروف نہیں ہے ابھی، اس کو ہوسدہ نقصان ہو گیا. کیونکہ تو دنیا ہے کہ جب تک دوسرے شخص کو نفع مل رہا ہوتا ہے نا سامنے والے کو، تب تک تو اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں سچا. صحیح. اب اس بیچارے کو وہاں نقصان، اب اس سے برا کوئی ہے نہیں. بھائی یہ میرے پیسے نہیں دے رہا، اب اگلا کچھ نہیں دے، یہ میرے پیسے نہیں دے رہا، یہ میرے پیسے نہیں دے رہا. بھائی یہی ہر جگہ یہی کہے گا. ایک تو یہ کہ ہمارا پروف نہیں ہے کہ اس نے فراڈ کیا. ٹھیک ہے، اچھا پروف آپ یہ کیا فراڈ کرنے کا. اب بھی اگر وہ مسجد جا رہا ہے، اب بھی یہاں ہم اس نے زن رکھیں گے کہ اب اس نے فراڈ تو کر دیا، رقم تو اس نے گھما دی، اس نے ضائع کر دی. اب یہ لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ میری مدد کر. اب یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا سبب بن جائے اور میں اس سے جو ہے نجات حاصل کروں اس معاملے سے. یا یہ اس نے زن رکھیں گے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جس کے پیسے ڈوبے یا جو بھی ہوا، اس کو ظاہر ہے کہ اپنا کام تو لینا ہی ہے، اپنا کام تو کرنا ہی ہے، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے وہ بالکل تقاضا کرے گا، سب کچھ کرے گا. کیونکہ وہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے چور ہو یا جس کے گھر میں چوری کی ہو وہ ہو. نماز تو دونوں پہ فرض ہے. یہ تو نہیں کہ چور کو معاف ہے نماز، یا چور کو یعنی صرف چوری کی سزا ملے گی اور نماز چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی، ایسا تو نہیں ہے. نماز تو سب کے لیے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض کیے وہ سب کے لیے، اور جو بھی جن گناہوں سے کیا کہتے ہیں کہ جو گناہ ہے وہ بھی سب کے لیے برابر ہے. تو لہٰذا یہ اپنا حق لے گا اور پورا کرے گا وہ طریقے کے مطابق. اعتماد کرنے کے وجہ سے آپ کیا فرمائیں گے سب؟ نہیں، اب اتنا بڑا 3 کروڑ روپے کسی کے حوالے کر دیے، یعنی یہ وہ جو نگران شورا کی بات بتاتے ہیں نا، یعنی یہ اسی کی طرح تھا. یعنی جیسے مثال کے طور پر 1 کروڑ روپیہ لیا، اب کیا کیا، ماہانہ جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپے یا 7 لاکھ روپے کیا ہے وہ دینا شروع کر دیے. یعنی وہ کیا تھا، وہ انہی کے پیسے سے کیا ہو رہا تھا ان اب کو. یہ تو دیکھیں کہ جب بندہ کسی کو دے نا پیسے، جی. تو پہلے بعضوں سے اچھے لوگوں سے مشورہ کر لے، اور یہ مشورہ کرے کاروباری لوگوں سے. کیونکہ فی زمانہ لاکھ روپے پہ 5,000 روپے دینا جو نا، یہ فی زمانہ کے یہ ایک عرصے پہلے کی بات ہے. یعنی سمجھو کہ 15 سال تقریباً 2006 کے آس پاس کی بات ہے، 6-7 کی. میرے پاس ایک صاحب ہے، کہا کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، حصول برکت کے لیے دے دیں لاکھ روپے. ہاں. تو کہا میں آپ کو جو ہے نا وہ 5 یا 6,000 روپے دوں گا ماہانہ. میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یار اس بیچارے کی ظاہر ہے کہ اتنی کنڈیشن تو ہے نہیں، یہ کہاں سے دے گا. میں نے کہا زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ یہ جو مجھے تحفہ نہیں دیکھو اور کہاں سے دے گا، یہ تو اپنا نفع نہیں رکھے. میں نے کہا اس کی اتنی کمائی کیسے، یہ کیسے نہیں انویسٹ کرے گا، کیا کرے گا، مجھے کیسے شریک بنے گا. تو میں نے اسے معذرت کر لی. میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ مجھے ہے اتنی معلومات کہ کتنا ریشو بنتا ہے. چونکہ اپنا الحمدللہ خود کا بھی کام ہے اور وہ میرے سے حصول برکت کے لیے لینے کے لیے آیا ہے. پھر میں نے معذرت کر لی. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنا. خیر اب یہ ہوا کہ وہ یہاں سے تو لوٹا، اب یہ کسی اور کے پاس چلا گیا. اب اس کی کوئی بھی ملاقات وغیرہ کوئی بھی ہوگی، دوستی بھی سب کچھ ہوا. تو اس نے جو نا وہ خود اپنے بھی رکھوائے پیسے ان کو دیے، وہ کسی اور سے لے کے بھی دیے. اب وہ گل مک گئی. اللہ. تو خیر
تو یہ جو ہے نا 5,000 روپے کوئی بھی کسی کو دینا تو بات کرے تو اسے بھروسہ نہ کرے. کوئی ایسا فی الحال تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے 5,000 لاکھ پہ ملے بآسانی. تو ایسا یوں یہ اچھا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ یوں کسی پہ بھروسہ نہ کرے اور بعض اچھے لوگوں سے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لے. اب اگر نیا بندہ ہے تب بھی بالفعل اگر آپ کا ٹھکتا بھی ہے شراکت داری کرنی بھی ہے جو بھی کرنا ہے تو ڈائریکٹ 3 کروڑ کی نہ کریں نا, کم کی کر لیں, لالچ میں نہ جائیں. اور سب یہ بھی بات ہے کہ اس کو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ شریعت کے طریقہ کار کے بالکل مطابق شریعت کے 100% ہونا مطابق ہو, چاہیے. یہ بالکل بھی بالکل ضروری ہے. شرعی طریقے کے مطابق ہو, مرحبا. یا تو مداربت ہے یا شراکت داری ہے, جو بھی شریعت کے مطابق ہو, مدینہ مدینہ. کیونکہ دونوں میں حساب اس نے رکھنا ہے. صحیح. مداربت کے ایک طرف محنت ایک طرف پیسہ. ہاں ایسا ہی ہے. جی اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا آمین. فرمائے. اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ لالچ کے اس میں آ کر کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ سے کیا ہے چلے جاتے ہیں. اس میں فراڈ میں جس طرح ایک دوسرے بندے کا فراڈ اس کا دھوکہ کار فرما ہے, اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یوں ہی سیدھی انسان کے اپنے دل میں جو لالچ ہے نا اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ میں بھی تو چاہ رہا تھا نا کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ جھاڑو پھیر کے سارا کچھ جو ہے میں اور جمع کر مرغے دوں. کاٹ دوں, جی ہاں جی. سارے انڈے ایک ساتھ حاصل کر لوں. اللہ اکبر. پڑھا تھا نا اسکول میں, تیسری کلاس میں سبق تھا یہ, دوسری یا تیسری کلاس میں اردو کا سبق تھا. ایسا ہی. تو ساری پوری جو مرغی کاٹ دی کہ ویسے سارے انڈے ایک ساتھ لے لوں. کچھ نہیں نکلا, مرغی بھی گئے انڈے بھی گئے. ایسی بات. لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے. اللہ ہمیں بچائے اور اعتماد کریں, ٹھوک بجا کے اور سوچ سمجھ کر اعتماد کریں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. کال دیتے ہیں سب آگے بالکل چلتے ہیں. مرحبا. جی میرا خلیفہ امیر سنت سے سوال یہ تھا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. زندگی کیسے گزارنی چاہیے. زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزارنی چاہیے. اور کیسے گزارنی چاہیے؟ مرحبا. اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے اس میں سب کچھ آ گیا کہ کس طرح کاروبار کرنا ہے, کس طرح اس نے سلوک کرنا ہے پڑوسیوں کے ساتھ, کس طرح رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے, کس طرح والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے, کس طرح اپنی اولاد اور زوجہ کے ساتھ سلوک کرنا ہے, سب آ گیا اس میں. تو المختصر اور جامع یہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے گزارے. مرحبا. جی کون. اگر بچے کا پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جائے تو کیا اس کے کان میں اذان دی جائے گی اور نام رکھا جائے گا, اور جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بچہ اگر پیدا ہوتے ہی اگر انتقال کر جائے نا تو اب اس میں یہی ہے کہ اس کے کان میں جو اذان نہیں دی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ پہلے زندہ تھا, اب تو ظاہر ہے کہ وہ اذان تو نہیں دی جائے گی مگر یہ کہ غسل دیا جائے گا, نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی, کفن بھی پہنایا جائے گا. کفن بھی ظاہر ہے کہ وہ پورا وہ فرض کفایہ والا ہوگا. کفن کے بھی وہی 3 کپڑے جس طرح وہی 3 مرد کپڑے. کے ہاں لیے جی ہاں حکم جی ہے. جی. بعض اوقات بچوں کے کفن مارکیٹ میں وہ عجیب طرح کا ملتا ہے. وہ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. یہ بھی اس کی بھی معلومات پتہ ہونی چاہیے. کفن دفن کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین آپ کی دعوت اسلامی نے ایک باقاعدہ اپلیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کی ہوئی ہے, جسے آپ اپنے موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مسلم فیونرل ایپ کا نام ہے, مسلمز فیونرل. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے, ایپ اسٹور سے, اور اس کا یوٹیلائزیشن بھی کر سکتے ہیں. اور کتاب بھی موجود ہے نا. یہ کتاب اس اپلیکیشن کے اندر بھی موجود ہے. صحیح. جی الگ سے بھی مکتبۃ یعنی الوداع اس میں جو ویڈیوز بھی ہے, جی ہاں جی طریقہ اور غسل وغیرہ کا جو بھی ایک جو خاکے وغیرہ بنا کے, اور دوسرا ہے کہ وہ کتاب بھی ہے. جی بالکل ایسی صحیح. بات ہے. اور ذمہ داران کے نمبر بھی ہیں سب اس میں. صحیح. کہ آپ جیسے کہیں پر بھی ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ آپ یہ سروسز کس طرح صحیح. لے سکتے ہیں. اس طرح کا پورا ایک سلسلہ کار موجود ہے. دعوت اسلامی باقاعدہ کورس بھی کروائے جاتے ہیں, کفن دفن بالکل. کورس یہ بھی ہوتا ہے, اور فضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے بھی یہ کورس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ احکام سیکھنے چاہیے. اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی کال لیتے ہیں. میرا سوال ہے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کب منع ہے؟ دیکھیں جہاں مختلف لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہو نا ایک ساتھ, جیسے بعض اوقات ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی ایسی بیٹھک ہوتی ہے, تیجا وغیرہ ہوتا ہے, اس طرح کا ہوتا ہے, تو اب جو ہے نا وہ بلند آواز سے اس طرح کی آواز ٹکرائے ایک دوسرے کی, تو یہ ناجائز ہے. اس سے علماء نے منع فرمایا, ناجائز فرمایا. تو اس طرح بلند آواز سے جو ہے وہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اب اگر کوئی سو رہا ہے اور یہ ماں بدولت چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ تلاوت کروں بلند آواز سے, مجھے بہت ذوق ہے, بہت شوق ہے قرآن پڑھنے کا, اب یہ بھائی ہمارے بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع ہو گئے, یہ بیچارہ سو رہا ہے, اس کی نیند خراب ہو رہی ہے, تو اب بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. اب کوئی سو رہا ہو تو بلند آواز سے تلاوت کرنا, ذکر و اذکار کرنا سب ناجائز ہے, تو اس کی نیند میں خلل پڑے گا نا. اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان سن لیں. اتنی آواز سے پڑھے اپنے کان کو. مرحبا ماشاء اللہ. جی کال لیتے ہیں.
تو میرا سوال ہے جو شخص ہمیشہ سنت موقدہ چھوڑ دیا کرے اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں کہ ایک دو بار چھوڑ دینا جو یہ تو اصاحت ہے، اصاحت یعنی برا کیا، اب اس کی ہے کہ عادت بنا لینا تو یہ ہے گناہ، لہٰذا بالکل سنت مؤکدہ نہ چھوڑے، کبھی چھوٹ گئی کسی وجہ سے کسی مجبوری سے وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے سفر میں حالت فرار میں وہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہو جی کون؟ سچا حلف اٹھانے میں کوئی نقصان والا معاملہ تو نہیں ہوگا، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ سچا حلف یا سچی قسم کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس بات کا عادی نہیں بنانا چاہیے کہ بات بات پہ جو ہے نا یہ قسم لے یا قسم کھائے، بات بات پہ حلف لے، جب کوئی ضرورت ہو نا تو اس وقت جو ہے نا یہ قسم کھائے ٹھیک ہے جی، اور حلف لے، ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بچے۔ درست فرمایا، اللہ برکت دے آپ کو۔ ڈہر کی سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو یہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑ پاتا، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، میری عادت نکل جائے، اور کوشش کرے من جدہ وجدہ، تو جس نے کوشش کی اس نے جناب پایا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی صحبت دیکھے، مرحبا، یہ کس کی صحبت میں رہ رہا ہے، کیسوں کی صحبت میں رہ رہا ہے۔ ٹھیک، اب صحبت جو ہے نا وہ ایسوں کی ہے کہ جن کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا میری عادتیں اچھی ہو جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، اپنی صحبت تبدیل کرے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرے، مدنی مذاکرے سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئے، مرحبا، اور مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے جو قافلے سفر کرتے ہیں نا ان میں یہ سفر کر لے، سبحان اللہ، جو ان میں کیا ہوگا یک مشت جو ہے نا یہ اپنے علاقے سے بھی نکل گیا، اپنے گھر سے بھی نکل گیا، اور عاشقان رسول کی صحبت میں مستقل اب یہ رہ رہا ہے، چاہے 12 ماہ ہو، 30 دن ہو یا 3 دن ہو، ابھی کیا ہے یہ ایک ساتھ مستقل یہ رہ رہا ہے۔ اب جب یہ صحبت میں رہے گا، اچھوں کی صحبت میں رہے گا، مسجد میں رہے گا، تو صحبت ضرور اپنا اثر دکھائے گی، اور صحبت مؤثرہ کا صحبت اثر رکھتی ہے، تو انشاءاللہ الکریم اب جو ہے وہ اس کی جو عادت جو چھڑانا چاہ رہا تھا نا یہ انشاءاللہ الکریم چھوٹنے میں مدد ملے گی، بلکہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ الکریم، اللہ کریم کے فضل و کرم سے، آمین۔ رشتہ قائم رکھنے کی اہمیت پر کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں رشتہ قائم رکھنے کی تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی تو بہت اہمیت ہے، اور موضوع بھی جو ہے نا یہ ایک بڑا موضوع ہے، اس کا تو ایسا معاملہ ہے رشتہ داروں کے حوالے سے کہ پہلے تو بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ تعلق رکھنا جو ہے نا، تعلق قائم رکھنا رشتہ داروں سے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ تمام شریعتوں جو ہے تمام شریعتوں میں جو ہے مستقل اس کا حکم تھا، اور تمام امتوں پر جو ہے اسے واجب ٹھہرایا گیا، لازم۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے توحید پر ایمان لانے اور والدین سے اچھے سلوک کے بعد قریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا وعدہ لیا گیا، چنانچہ سورہ بقرہ میں جو ہے وہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں، دین اسلام میں بھی جو ہے نا وہ رشتہ داروں کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہے سلوک کی، اگر بعض صورتوں میں تو ظاہر ہے کہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ کیسا پیارا مذہب ہے مذہب اسلام، تو یہ پچھلی امتوں میں تو زکوٰۃ کا یہی تھا نا کہ وہ ویرانے میں رکھ دینا ہے، جی، بدلی آئے گی یعنی بادل آئے گا اور مال جلا دے گا، جی، تو جس کا مال آگ جو بھی ہے، بدلی آ گا، اب جس کا مال جل گیا تو سمجھو اس کی زکوٰۃ مقبول ہے۔ اب کہ اس امت پہ کیا ہے یہ بھی رحمت کہ اب یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے جو اس کے حق میں حلال نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ یہ اپنی ملکیت سے نکالے، اب یہ کہ یہ شریف فقیر کو دے دے، حقدار کو دے دے، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے۔ اچھا اب اس میں بھی کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو دے، پہلے قریبی رشتہ داروں کو دے گے۔ اچھا اب صدقے کا دیکھیں کہ قریبی رشتہ داروں کی وضاحت بھی کر دینا، قریبی قریبی رشتہ داروں مراد یہ کہ بھائی بھائی شامل ہے، بہن شامل ہے، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اور زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، صحیح، ٹھیک ہے۔
اچھا اب دیکھیں کہ صدقے کا یہ دیکھیں کہ جو ناراض رشتہ دار ہیں نا ان کو دے کے ان کو دینا زیادہ افضل ہے، ڈبل ثواب. ڈبل ثواب. کیا بات. یہ دیکھیں شریعت کا حسن، سبحان. اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس پہ ثواب زیادہ کر دیا. بھائی کو یہ بتا کے دیں گے ایسا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ لو تم بڑے پریشان ہو، میں نے زکوٰۃ نکالنی تھی، یہ زکوٰۃ بنی ہے اتنی 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کا ہے، تو چلو تمہارا 2 لاکھ روپے میں کوئی کام ہو جائے گا، کچھ معاملہ تمہارے چل جائیں گے، یہ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے لے لو. یعنی یہ 2 لاکھ روپے کے ساتھ یہ زکوٰۃ اتنی مرتبہ جو ہے نا یہ بولا ہے. تو اب یہ بیچارہ بھائی کدھر جائے گا اور اس کا ذہن کیا بنے گا؟ اور اگر اس کے بچوں کے سامنے اس کو دے رہا ہے یا یوں مطلب اس طرح کا نظام کوئی بنا رہا ہے تو وہ بندے کی سیلف رسپیکٹ کیا رہے گی اور اس طرح سے کیا فرمانا؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ یہ کسی کو بھی دیکھا نا تو بتائے گا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، چاہے بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک. وہی کہ نیت دل میں نیت ہوگی اور اس کو یہ کہے گا تحفہ ہے کہ آپ رکھ لیجئے، دل میں نیت یہی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. لیکن وہ مستحق ہونا چاہیے. مستحق ہونا چاہیے. ہاں مستحق ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کہ اسلام کا حسن ہے. یہ اپنے بھائی کو اگر دینی ہے یا بہن کو اگر یوں اس طرح سے دے رہے ہیں، صدقہ وغیرہ بھی دے رہے ہیں یا گوشت بھجوا رہے ہیں. بعض ہوتا ہے کہ گوشت لیا 10 کلو گوشت لیا، 3 کلو جو ہے وہ گھر پہ لے گئے، باقی جو ہے نا وہ 2-2 کلو کیا کر دیا، تقسیم کر دیا، اور بہن بھائیوں کے ہاں بھجوا دیا. یا جانور لیا وہ ذبح جو ہے وہ کروایا اور کچھ گوشت گھر پہ لے لیا، باقی کیا کر دیا، بھجوا دیا. اس میں نیت یہی ہوتی ہے، صدقے کی نیت ہوتی ہے، لیکن لوگ بتاتے جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو اس کو بھی لینے والے کو بھی نہیں، یہ تو صدقہ نافلہ بھی ہوگا نا. جی ہاں، میں اسی کی جی میں نافلہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، یہ بھی صدقے کی لوگ بعض اوقات ایک فارم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ہے بھی اچھا. لیکن اس میں بتانا یہ بعض اوقات پھر کیا ہو جاتا ہے، سامنے والے پر بھاری بھی پڑ جاتا ہے اور اب لوگ نہیں، وہ تو بیچارہ سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے. شرمندہ ہوگا. تو کبھی بھی کسی کو اس طرح نہ دے، کوئی مستحق بھی ہو نا اس کو یہ بول کے نہ دے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہو، ورنہ شرمندہ ہوگا. درست فرمایا. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت ہے سب اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے